السلام علیکم۔ عملیات کی دنیا میں اکثر عامل سفلی عمل کا سہارا لیتے ہیں۔ اکثر آپ دیکھیں گے کہیں بھی علاج کرنے چلے جائیں، کہیں بھی کسی سے بھی معلوم کریں تو اکثر لوگ سفلی عمل کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں، اور عوام بھی اکثر انہی لوگوں کو پسند کرتی جو سفلی عمل سے علاج کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے بہت جلدی علاج ہو جائے گا، بہت فاسٹ ہو جائے گا، اور لوگ کچھ چمتکار بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو سفلی عمل میں کچھ چیزیں عجیب نظر بھی آتی ہے۔ سفلی عمل اصل میں ہوتا کیا ہے؟ سفلی عمل یعنی ایک جادو ہے، اور جادو حرام ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ جادو کے ذریعے سے اگر ہم کسی عمل کو کرتے ہیں، کسی جادو کے عمل کے ذریعے سے ہم کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کسی کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، تو جادو خود ایک ایسی چیز ہے کہ جو گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس سے ہمارا ایمان خراب ہو جاتا ہے، ہمارا ایمان برباد ہو جاتا ہے، اور ہم بہت ہی بڑے گنہگار بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اپنا علاج سفلی عمل کے بجائے نورانی عمل سے کریں، قرآن کی آیات کے ذریعے سے کریں یا کچھ تھیراپی کے ذریعے سے کریں، لیکن جادو کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ جادو تو اکثر لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر بہت سارے جادوگر تو ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، لوگوں کو برباد کر دیتے ہیں، اور پھر بعد میں اس کو درست کرنا ان کے بس کا نہیں ہوتا۔ لیکن ایک مرتبہ انہوں نے وہ کر دیا، وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا، اب ان کے قابو کا نہیں رہا، اب وہ بھی عاجز ہو جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ تو کوئی جادوگر جادو کرنے کے بعد میں جب اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ فلاں شخص کا میں نے بہت زیادہ نقصان کر دیا اور وہ شخص برباد ہو گیا، اب وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اس سے جادو ہٹ جائے، تو وہ جادو کو ہٹانا اس کے بس کا بھی نہیں ہوتا، اور وہ خود بھی عاجز ہو جاتا ہے۔ اور جادو ایسی چیز ہے کہ جب کسی پر کیا جاتا ہے تو کبھی کبھی تو فوراً اثر کر دیتا، فوراً اس کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر تو ایسا ہوتا کہ جب اس کے اوپر وہ کیا جاتا ہے تو کرنے کے بعد میں اس کا اثر اس کے بدن میں آہستہ آہستہ وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور شروع کرنے کے بعد میں وہ جب بہت زیادہ پرانا ہو جاتا، تو اس پرانا ہو جانے کے بعد میں پھر وہ ایسی شکل اختیار کر لیتا کہ اس کا علاج کرنے سے بڑے بڑے عامل لوگ بھی عاجز ہو جاتے ہیں۔ جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس سے احتیاط کریں، نہ جادو کرائیں، نہ کریں، اور نہ جادو کے ذریعے سے ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا فائدہ ہوگا۔ بالکل جادو کے قریب نہ جائیں، بس اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو قرآنی آیات دیے ہیں اس کے ذریعے سے علاج کریں، اور اس کے ذریعے سے علاج کروائیں۔ ایسے ہی عامل کے پاس جائیں جو قرآنی آیات سے علاج کرتے ہیں یا کوئی تھیراپی کے ذریعے سے کرتے ہیں، تو اس طریقے سے علاج اگر کراتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور جادو کے ذریعے سے علاج کرنے میں بعض مرتبہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیسے ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت کو شیطانی اثر ہوا، اور وہ علاج کرانے کے لیے ایک سفلی عمل والے کے پاس یعنی جادوگر کے پاس گئی۔ اس جادوگر نے اس اندر کے شیطان کو نکالنے کے لیے ایک دوسرا شیطان اس کے اندر داخل کر دیا۔ اس کے اندر اس نے دوسرا شیطان داخل کر دیا کہ وہ اندر جا کر اس کو باہر نکالے۔ اب وہ دوسرا شیطان اندر داخل ہو گیا، اور داخل ہونے کے بعد میں اس نے اس پہلے شیطان کو باہر نکالا، لیکن جو بعد میں گیا وہ نکلنے کو تیار نہیں، پھر پریشان ہو گیا۔ پھر وہ تو جس نے بھیجا تھا اس نے تو کچھ علاج کیا نہیں، پھر وہ ہمارے پاس ہے، اللہ کے فضل سے
ہم لوگوں کے ذریعے سے علاج ہوا اور وہ اس کو شیطان کو نکالنے میں ہم لوگ کامیاب ہو گئے۔ تو یہ ایسے بہت سارے اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو ایک ایک کر کے بتاتے رہوں گا، اور کیسے زیادہ لمبی ویڈیو بننے سے لوگوں کے لیے دیکھنا مشکل ہو جاتا، اس لیے انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو کے ذریعے سے بہت ساری انشاءاللہ معلومات دوں گا۔ آپ بھی جو ہے اس چینل کو دیکھتے رہیں، انشاءاللہ اس میں بہت سارے کام کی باتیں آئیں گی، آپ کا ہی فائدہ ہوگا اور مجھے بھی ثواب ملے گا۔ السلام علیکم۔